اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہماری گفتگو میں اللہ کے نبی کی محبت پر ہم بات کر رہے تھے۔ نبی کی محبت میں 3 باتوں کی تاکید اللہ کے نبی نے کی تھی، جو 3 دروس آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو جاتے جاتے ایک اور نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے لوگ اس حدیث پر عمل کریں گے، کیونکہ حدیث ہی ایسی ہے۔ اب محبت کی بات آتی ہے تو میں ایک حدیث سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں ایک یہاں محبت میں آپ کتنا محبت کریں گے اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ چلیے، آج کا دور ایسا ہے کہ بیویوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں باپ کو اتنی محبت نہیں کرتے ہم۔ کبھی بیوی کے انتقال کے بعد خواب میں آئی ہے آپ کے؟ دیکھیں، کسی کو پوچھیں کتنی گاڑی محبت ہوگی۔ ایک بار زندگی میں کبھی آ گئی تو آج میری بیوی خواب میں آ گئی تھی۔ یا کوئی لوگ ایسا کہیں گے کہ نہیں بھائی، میں بہت محبت کرتا تھا میرے ماں باپ سے، کتنے کے سال کے بعد میرے خواب میں آ گئے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، اس میں بعید نہیں ہے۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کیا محبت کی ہوگی اللہ کے نبی سے۔ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میری کوئی رات ایسی نہیں گئی جس میں میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں نہیں دیکھا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا محبت کی ہوگی انہوں نے۔ ارے ایک رات بھی ایسی نہیں گئی میری کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں نہ دیکھا ہوں۔ کیا محبت کی ہوگی انہوں نے۔ اور اسی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری لمحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث بھی اسی وقت کی ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس لیے حدیث بیان کر رہا ہوں میں۔ آخری لمحات اللہ کے نبی کے، اور اللہ کے نبی سکرات کی وجہ سے کرہا رہے ہیں۔ کرہانے کی تڑپ، آج کل بولتے نا، اولاد میں بیٹیاں جتنا محبت کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، یہ ثبوت ہے۔ اما کیا کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ کے بازو بیٹھی ہیں، باپ کرہا رہے ہیں، کائنات کا امام ہے، سکرات کی حالت میں ہے، اور اس کرہانے کو دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے، ابا تمہاری کیا تکلیف ہے؟ ابا تمہاری کیا تکلیف ہے؟ میں دیکھ نہیں سکتی۔ اور اس تکلیف کا ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی بازو میں غشی کی حالت میں ہیں، کبھی بیٹی کی آواز سن لیتے ہیں، کبھی نہیں سنتے ہیں، بار بار غشی ہے۔ ایسی صورت میں بیٹی باپ کی تڑپ کو دیکھ کر الفاظ ادا کر رہی ہے، تو آواز پہنچی اللہ کے نبی کے کانوں میں، بیٹا غم نہ کر، تیرے باپ کو آج کے بعد کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا نا، تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ جملے کہنے کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتے ہیں، ابا
تمہارا انتقال ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے. اور جب جبریل آئے گا تو ہم پیغام دیں گے کہ نبی جس کے پاس تو پیغام لے کر آتا تھا، یہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انس سے کہہ رہے تھے، کیا انس تیرے ہاتھ جب نبی کے قبر میں مٹی ڈال رہے تھے، کیا تجھے اتنا بھی احساس نہیں تیرے ہاتھوں میں کہاں سے دم آ گیا کہ نبی پر مٹی ڈالے؟ کیا تڑپ لے کر حضرت فاطمہ نے وہ جملے کہے تھے. اور وہ انس جو روزانہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے آخری حالات میں بیان کی گئی حدیث ہے. آخری امت کو وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وصیت ہے؟ حضرت علی حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز، الصلاۃ، نماز. کیا اللہ کے نبی کی زندگی ہے. اور اللہ کے نبی امت کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نماز قائم کرو. اللہ کے نبی کا آخری پیغام اس امت کے لیے، نماز قائم کرو. اتقوا اللہ، ڈرو. کس سے؟ فیما او ما ملکت ایمانکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام ہیں. ان کی ناقدری نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کا حق ان کو دو. غلاموں پر ظلم نہ کرو، ڈرو اس معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی. دوستو، یہاں غلامی کا دور نہیں ہے، وہ غلاموں کا دور تھا، غلامی کا دور نہیں. لیکن سبق امت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ قیامت کی صبح تک یہ سبق دیا جا رہا ہے. یعنی آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، خادم ہیں، آپ کے نوکر چوکر ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ نیک سلوک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی نوکروں کے ساتھ کیسے سلوک کریں ہم، کیسے کریں ہم، کہاں تک کریں ہم غلاموں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ تجھے معاف کرنا پڑے گا. یہ حسن سلوک ہے غلاموں کے معاملے میں. اب ماتحت رہنے والے تو غلام نہیں ہیں، اب ان کے ساتھ اور اونچا آپ کو مقام دیا گیا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک غلام کو مار رہے ہیں، راستے میں غلام کو مار رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے نبی پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، اے عبداللہ خبردار، کیا کر رہا ہے تو؟ یہ جملے جیسے کانوں میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا نبی آ رہے ہیں. میں نے کوڑا پھینک دیا، جو چابک میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی پھینک دی. ادب کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا جس کو تم مار رہے ہو، جس کے یعنی تم مختار ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک مختار ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی نگران ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے. اتنا بھی نہیں معلوم ہے؟ یہ بات کہنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی کے سامنے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب اتنا بڑا حق ہے اس کا تو ایک کام کرتا ہوں کہ غلام کو آزاد کر دیتا ہوں. مجھ سے غلطی اگر ہو گئی ہے، اگر اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تو اس کا ڈر ہے مجھے، اس لیے میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ اگر تو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی. کتنا بڑی وعید اللہ کے نبی نے ذکر کی. کتنا بڑا گناہ کیا تھا. ارے ایک مرتبہ تو مارا ہے غلام کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی اگر بات کریں، غلاموں پر جب اللہ کے نبی اتنا رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں تو اپنوں کے معاملے میں کہاں تک کرتے تھے. اور اسی لیے میں ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ترمذی کی روایت ہے، اور یہ ترمذی کے ساتھ ساتھ سلسلے احادیث الصحیحہ کی روایت ہے.
اور اس کے علاوہ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، مختلف جگہوں پر یہ روایت آپ کو ملے گی۔ میں نے یہ حدیث شمائل ترمذی سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، گھر سے باہر آ رہے ہیں، اور وہاں کی دھوپ میں اور یہاں کی دھوپ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ معلوم ہے آپ کو، جب میں عمرہ گیا، میں جمعہ کے خطبے کے لیے مکہ کے اندر صحن میں بیٹھ گیا۔ میری نیت تھی کہ پہلے صف میں خطبہ سنوں۔ جب بیٹھا تو خون میرے کیا کہتے ہیں ناک سے چھڑ گیا، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں کی گرمی اور وہاں کی گرمی زمین اور آسمان کا فرق ہے، نہیں معلوم ہے آپ کو، اتنی سختی کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی کڑاکے کے دھوپ میں باہر نکل رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں ابو بکر صاحب میں آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے سوال کیا تو اللہ کے نبی گھر میں بیٹھا تھا، آپ کی محبت ستائی تو باہر آ گیا۔ میں کیا کریں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے باہر آ گیا، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ٹھیک ہے ابو بکر آؤ، ساتھ جاتے ہیں۔ جاتے جاتے دیکھا کہ ذرا سامنے گئے تو عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا بات ہے، ایسے کڑاکی کی دھوپ میں باہر آئے؟ ابو بکر تو محبت میں آ گیا، تمہارا کیا قصہ ہے؟ کہا کہ میرے پیٹ کے بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے، مجھے بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے۔ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عمر میرے پیٹ کے بھوک نے بھی مجھے گھر سے باہر نکالا ہے، چلو ہم ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغیچے پر جاتے ہیں۔ تینوں مل کر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ ایک انصاری صحابی کے گھر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک باغیچہ دیا تھا بڑا بہترین، اور بکریوں والے تھے یہ، اور اللہ تعالیٰ استطاعت دے رکھا تھا۔ جیسے ہی باغیچے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ابو الحیثم نہیں ہیں وہاں پہ۔ جانے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کہاں ہیں آپ کے شوہر؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ ٹھنڈا پانی لانے گئے ہیں، آپ ابھی کیا کہتے ہیں اندر آئیے، میرے شوہر آ جائیں گے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، سوال و جواب، ابو الحیثم آ گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی کو اور دو صحابہ، دنیا کے اندر اتنے اونچے صحابہ، اور اللہ کے نبی یہ تینوں کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے، اور خوشی میں کیا کہہ رہے پتہ نہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک، ابو بکر آپ کا آنا مبارک، عمر آپ کا آنا مبارک، بیٹھیے میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ کیسے صحابہ ہیں؟ ارے بھوک کی شدت کیا ہے ان کو معلوم بھی ہوتی تھی، دیکھتے ہی پہچان گئے، فوراً چٹائی بچھا دی، تین مہمانوں کو بٹھا کر فوراً جھاڑ چڑھ دیے کھجور کے، کچے اور پکے دونوں کھجور ایک ڈالی کے ساتھ لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو الحیثم تھوڑا پکے ہی لا لیتے تو کافی تھا، لیکن اس میں کچے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں اللہ کے نبی مسئلہ یہ تھا، آپ کو اگر کچے پسند آ گئے، اگر آپ کو پکے پسند آ گئے، اس لیے میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں کھا لیجیے۔ اللہ کے نبی جب تینوں صحابہ یعنی تینوں کھانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر کھانے لگے تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ حدیث کے الفاظ ہے انتہا نہیں، قدم ایک جگہ نہیں ٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چاقو لے لیے، کہا اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، میں ایک جانور ذبح کر لیتا ہوں، ایک جانور ذبح کر کے آپ کے لیے لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو الحیثم ایک کام کرو، جانور ہی جب ذبح کر رہے ہوں دودھ والی جانور ذبح نہ کرنا، دودھ والی جانور ذبح نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لا کر رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا خاکہ سامنے ہے، نبی کے سامنے خود باغیچے سے پانی لانے جا رہے ہیں، درخت چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے ہیں، باغیچے کے اندر جو بکریاں تھے وہ بکریوں کا ریوڑ سنبھال رہے ہیں، اور جانور ذبح کر کے پکا کے لا رہے ہیں۔ یہ سب حالات دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ابو الحیثم مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی غلام نہیں ہے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے کوئی غلام نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس غلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ دعوت اتنی خوش کر دی ہے مجھے
کہ جب کبھی غنیمت کے مال میں غلام آ جائے، غلام جب آ جائے تو مانگ لینا ابو الہیثم، میں تمہیں غلام دوں گا، ایک غلام دوں گا، تمہارا ساتھ رہے گا، تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، ابو الہیثم خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی اپنی ضرورت پوری کر کے جب چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ذہن میں رہی، غلام آئیں گے تو میں نبی کے پاس جاؤں گی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ غلام آئے، بیوی نے یاد دلائی، معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ کو ایک غلام دینے کا، جا کر آپ بھی مانگ لو۔ اللہ کے نبی وعدے کے پکے ہیں۔ جب گئے دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک غلام دیں گے۔ ارے ابو الہیثم سب غلام ختم ہو گئے، ٹھیک ہے پھر بھی 2 غلام یہاں ہیں۔ کیا کہا؟ 2 غلام یہاں ہیں، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، جو اچھا غلام ہے وہ لے لیں۔ جب اچھے کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الہیثم نے کہا اس میں کون اچھا ہے مجھے کیسے معلوم ہوگا اللہ کے نبی؟ اس میں کون اچھا ہے مجھے کیسے معلوم ہوگا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، یہ غلام کو لے لو، یعنی فلاں غلام کو لے لو۔ پوچھا اللہ کے نبی یہ کیوں اچھا ہے، یہ اچھا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب سے یہ 2 غلام میرے پاس ہیں، اس میں سے یہ جو غلام ہے یہ نماز کا بڑا پابند ہے۔ کیا کہا؟ اچھے غلام کی کیا تمیز کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ نماز کا بڑا پابند ہے، اس کی نماز اسے یہ بتا رہی ہے یہ اچھا غلام ہے، یہ تمہارے لائق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند کر رہے ہیں؟ میں نے جو حدیث پڑھی نا، الصلاۃ الصلاۃ، ارے نماز پڑھو، اپنے غلاموں کے ساتھ احترام کا کام کرو۔ اور یہاں یہ حدیث کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی اچھے اور برے کی پہچان نماز سے کر رہے ہیں۔ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے غلام کی پہچان اللہ کے نبی کی زبانی اونچائی کے مقام پر پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب کہا یہ غلام لے لو، ابو الہیثم کہنے لگے جب اللہ کے نبی آپ جب مجھے یہ غلام دے رہے ہیں اور یہ بھی نمازی ہے تو ٹھیک ہے میں لے کر جاتا ہوں۔ جب لے کر جانے لگے دور گئے، کہا ابو الہیثم ادھر آؤ، کہا ابو الہیثم ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس ابو الہیثم آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ جو غلام میں نے دیا ہے نا، یہ جو غلام میں نے دیا ہے یہ نمازی ہے، ایک حق ہے اس کا تمہارے اوپر کہ تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی غلام دینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نیک سلوک۔ یہ تاکید اور یہ حکم لے کر جب گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے اللہ کے نبی نے غلام بھی دیا ہے، ایک حق بھی بتایا ہے، ایک حق بھی بتایا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا حق ہے وہ؟ غلام کے ساتھ نیک سلوک کریں کیونکہ یہ نمازی ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ بات جب بیوی نے سنی، بیوی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اللہ والی تھی، کہتی ہیں ابو الہیثم جب اللہ کے نبی نے غلام کی تعریف کی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہے یہ اللہ کے نبی کی ہسٹری؟ وہ کون سے صحابہ ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی کے غلام کی حسن سلوک میں انہوں نے کیا کیا؟ بیوی نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حق ہم اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب یہ نمازی ہے تو ہم اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ نماز اور حسن سلوک ہے بھائی غلاموں کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی نے فرمایا، کہاں پر فرمایا؟ نماز کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور اسی لیے میں نے غلام والی حدیث اس لیے بتایا کہ اس کے اندر نماز کی اہمیت اللہ کے نبی بتاتے ہوئے غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ معاشرے کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن سلوک سے کام لیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔